آج ہم بات کریں گے تاریخ کی اس شخصیت کی جنہیں ضمیر کی آواز کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، حضرت ابو ذر غفاری۔ وہ پیغمبر اسلام کے ان عظیم صحابہ میں سے تھے جن کی پوری زندگی بس یوں سمجھ لیں کہ سچائی پر ڈٹے رہنے کی ایک زندہ مثال تھی۔ بات کی شروعات اس تعریف سے کرتے ہیں جو خود پیغمبر اسلام نے ان کے لیے کہی تھی۔ آپ نے فرمایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا اور نہ ہی زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچے شخص کو اٹھایا ہے۔ سوچیں ذرا، یہ صرف تعریف نہیں، یہ تو ان کی پوری شخصیت کا خلاصہ ہے، ان کی پہچان ہے۔ تو یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ ان کے ابو ذر غفاری بننے سے بھی پہلے کی بات ہے۔ عرب کے صحرا میں ایک قبیلہ تھا، غفار۔ اسی قبیلے میں ایک شخص تھا، جندب بن جنادہ، ایک ایسا انسان جس کا دل کسی بڑی سچائی کی تلاش میں تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام کی روشنی سے پہلے بھی وہ ایک خدا کو مانتے تھے۔ تو جب ان تک مکہ میں ایک نئے نبی کے آنے کی خبر پہنچی تو بس پھر کیا تھا، وہ خود اس سچائی کو جاننے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے نکل پڑے۔ ایک روایت میں تو حضرت ابو ذر خود بتاتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کرنے والے چوتھے شخص تھے، یعنی بالکل شروع میں ہی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی روح جیسے سچائی کو پہچاننے کے لیے بالکل تیار بیٹھی تھی۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام سے ملے، فوراً ان کے پیغام کی سچائی کو پہچان لیا، کوئی شک نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ اور اسلام قبول کرتے ہی انہوں نے ایک عہد کیا۔ یہ کوئی عام وعدہ نہیں تھا، انہوں نے پیغمبر سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ سچ بولیں گے، چاہے وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ اور بس یہی وہ ایک عہد تھا جس نے ان کی پوری زندگی کا رخ طے کر دیا۔ اب جب وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ گئے تو ان کی شخصیت بالکل نکھر گئی۔ ان کی پہچان دولت یا کوئی بڑا عہدہ نہیں تھی، نہیں، بلکہ ان کی پہچان تھی ان کی اپنی خوبیاں، ان کا کردار جو ہر کسی کو متاثر کرتا تھا۔ دیکھیں، یہ صرف نام یا القابات نہیں تھے، یہ ان کی زندگی کا ہر دن تھا۔ وہ بالکل سادہ زندگی گزارتے تھے، دنیا کی چیزوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ ان کا پورا دھیان اپنے روحانی سفر پر تھا، یعنی ان کی زندگی ہی ان کے اصولوں کا ثبوت تھی۔ ان کی سمجھ اور علم کا عالم یہ تھا کہ حضرت علی جیسی شخصیت نے ان کے بارے میں کہا کہ ابو ذر کے پاس وہ علم ہے جس تک دوسروں کی رسائی نہیں، اور یہ ان کے خاص روحانی مقام کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ پھر وقت بدلا، پیغمبر کے بعد اسلامی سلطنت تیزی سے پھیلنے لگی اور اس کے ساتھ آئی بے تحاشا دولت۔ لیکن اسی دور میں ابو ذر کو کچھ ایسی چیزیں نظر آنے لگیں جو ان کے خیال میں پیغمبر کے سادگی والے راستے سے ہٹ کر تھیں۔ یہ وہ الفاظ تھے جو ان کی زبان پر آئے، یہ ان کے دل کی آواز تھی۔ خاص طور پر خلیفہ عثمان کے دور میں جب انہوں نے دیکھا کہ دولت اور طاقت چند ہاتھوں میں جمع ہو رہی ہے تو انہوں نے اسے کھلے عام چیلنج کیا۔ ان کے لیے یہ سیدھا سیدھا حق کو دبانے کے مترادف تھا۔ ان کے لیے بات بالکل واضح تھی۔ ایک طرف تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے اصول، یعنی سادگی اور عوام کی بھلائی، اور دوسری طرف نظر آ رہا تھا حکمرانوں کا ذاتی دولت جمع کرنا۔ ان دونوں میں ان کو ایک بہت بڑا فرق، ایک بہت بڑا تضاد نظر آیا۔ ذرا تصور کریں، شام کے بازاروں میں، گلیوں میں ابو ذر کی آواز گونج رہی ہے۔ وہ بار بار قرآن کی یہی آیت پڑھتے ہیں، اور یہ سیدھی سیدھی تنقید تھی اس وقت کے حکمرانوں پر، خاص طور پر عوامی خزانے یعنی بیت المال کے معاملے میں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ خزانہ عوام کی امانت تھا۔ اچھا، تو جب شام کے گورنر معاویہ نے سوچا کہ اس آواز کو خاموش کرایا جائے تو انہوں نے 300 سونے کے دینار ان کو بھیجوائے۔ لیکن ابو ذر کا جواب سنیے، ان کے کردار کی پوری عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے وہ پیسے واپس بھیج دیے اور کہا، اگر یہ عوام کے خزانے سے میرا وہ حصہ ہے جو تم نے روکا ہوا تھا تو ٹھیک ہے، میں لے لوں گا، لیکن اگر یہ مجھے خاموش کرانے کے لیے تحفہ ہے تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا کمال کا جواب تھا! لیکن ظاہر ہے سچ کی ایسی آواز کو زیادہ دیر تک کون برداشت کرتا۔ جب خلیفہ عثمان انہیں خاموش نہیں کروا سکے تو آخرکار یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس آواز کو ہی اقتدار کے مرکز سے دور کر دیا جائے، اور پھر ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ضمیر کی آواز کو لوگوں سے دور کرنے کی ایک کوشش تھی۔ پہلے مدینہ میں ان کی مخالفت ہوئی، پھر انہیں شام جلا وطن کیا گیا، اور جب وہاں بھی بات نہ بنی تو آخرکار انہیں ربضہ کے ایک ویران صحرا میں بھیج دیا گیا۔ ہر قدم انہیں خاموش کرانے کے لیے اٹھایا جا رہا تھا، اور جب انہیں مدینہ سے نکالا جا رہا تھا نا، تو حکم تھا کہ کوئی ان کو چھوڑنے نہ جائے۔
لیکن حضرت علی، ان کے بیٹے اور عمار یاسر جیسے لوگ اس حکم کی پرواہ کیے بغیر انہیں الوداع کہنے آئے، اور حضرت علی نے جو الفاظ کہے وہ تو تاریخ کا حصہ بن گئے۔ انہوں نے ابو ذر کے موقف کی پوری طرح تائید کی۔ تو اب ہم پہنچ گئے ہیں ربضہ کے اسی ویران صحرا میں۔ یہاں ابو ذر کی زندگی کا آخری باب شروع ہوا، اور ساتھ ہی ایک ایسی پیشین گوئی پوری ہوئی جو کئی سال پہلے کی گئی تھی۔ یہ پیشین گوئی خود پیغمبر اسلام نے کی تھی کہ ابو ذر اکیلے جئیں گے، اکیلے مریں گے اور اکیلے ہی اٹھائے جائیں گے۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کی بیوی رونے لگیں کہ اس ویرانے میں تو ان کے پاس کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں۔ تب ابو ذر نے انہیں تسلی دی اور پیشین گوئی کا ایک اور حصہ یاد دلایا جو ابھی پورا ہونا تھا۔ اور پھر بالکل ویسا ہی ہوا۔ ان کی موت کے بعد مومنین کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور انہوں نے ہی ان کی تدفین کی۔ تو دیکھیے، ان کی موت تنہائی میں ضرور ہوئی لیکن گمنامی میں نہیں۔ یہ تو ایک الہی منصوبے کی تکمیل تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جو خدا کے لیے کھڑا ہوتا ہے، خدا اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو ابو ذر کی میراث کیا ہے؟ یہ کوئی دنیاوی کامیابی کی داستان نہیں، یہ ہے اخلاقی جرت کی کہانی۔ انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا سماجی انصاف کی ایک علامت کے طور پر، طاقت کے سامنے سچ بولنے والے ایک انسان کے طور پر، اور ایک ایسے شخص کے طور پر جس نے اپنے ایمان کے لیے ہر قیمت ادا کی۔ اور حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ طاقت کے سامنے سچ بولنے کی آخر قیمت کیا ہوتی ہے؟ یہ سوال 1400 سال پہلے بھی اہم تھا اور یقیناً آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔